تقریباً رات 11 بجے مجھے ایک ہلکی سی آواز سنائی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی فریزر کا دروازہ بند ہوا تھا۔ میں نے چونک کے دیکھا مگر وہ سب کچھ ویسا ہی تھا۔ پھر مجھے محسوس ہوا جیسے ایک لاش کے نیچے سے ہلکی سی حرکت ہوئی تھی۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا مگر پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ وہ وہم ہی تھا، کیونکہ میں مردہ خانے میں تھا اور میرے ذہن میں وہ سب ڈراؤنی فلمیں چل رہی تھیں جو میں نے بچپن میں دیکھی تھیں۔ تب مجھے ڈر لگنے لگا تھا مگر پھر بھی میرا ڈر ختم نہیں ہوا تھا۔ تب میں نے وہ ساری دعائیں پڑھنا شروع کر دی تھیں جو مجھے یاد تھیں، مگر دعائیں ختم ہو گئی تھیں اور وہ رات تھی کہ لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں کبھی کوئی قرآنی آیت پڑھتا تو کبھی کوئی، مگر نہ میرا خوف ختم ہو رہا تھا اور نہ ہی وہ رات وہاں اس مردہ خانے کی خاموشی میں بیٹھے بیٹھے میرے دماغ نے پرانی یادیں چھیڑ دیں۔ اماں کا چہرہ، سلائی مشین کی آواز، بچپن کی غربت، سبھی ذہن میں تازہ ہونے لگا، مگر ڈر تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تب میرے دل میں آیا کہ اگر میں وہاں سے بھاگ جاتا، پھر دل میں خیال آیا کہ اگر میں ڈر کے بھاگ جاتا تو دوست ہمیشہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ پھر میں نے خود سے کہا تھا کہ نہیں، مجھے کیسے بھی کر کے وہ رات ختم کرنی تھی۔ میں اپنی کرسی پر بے حس و حرکت بیٹھا قرآنی آیات پڑھ رہا تھا۔ مردہ خانے کی ٹھنڈی ہوا میری ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ میری پلکیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ مجھے شدید نیند آنے لگی تھی کیونکہ میں سارا دن کا تھکا ہوا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر کہ میں ایک مردہ خانے میں تھا، میں نے گردن جھٹکی تھی اور سامنے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ وہیں مجھے محسوس ہوا تھا جیسے بائیں طرف والے فریزر کا دروازہ ذرا سا کھلا تھا۔ میں ڈرنے لگا کہ آخر وہ کیسے کھل گیا۔ میں اس کو بند کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا، مگر جیسے ہی میں اس کے قریب گیا تو میری نظر اس خانے کے اندر پڑی اور اندر کا منظر دیکھ کے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میرا نام حدیر ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی جب میرے ابا ایک حادثے میں گزر گئے۔ ابا ایک کارخانے میں پلاسٹک کے بیگ بنانے کا کام کرتے تھے، جس سے ہماری گزر بسر گزارے لائق تو ہو ہی جاتی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد ہمیں بہت مشکل پیش آئی تھی۔ ایک تو ابا کے جانے کا غم تھا، دوسرا ان کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں کھانے کے لیے ایک وقت تک کی روٹی تک نہیں تھی۔ شروع کے چند دن تو محلے والوں نے ہماری بہت مدد کی، مگر آخر وہ بھی کب تک ہمارے لیے روٹی پانی کا انتظام کرتے، کیونکہ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہاں کے لوگ بھی ہماری طرح غریب ہی تھے۔ ان کی تو اپنی روزی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی تو وہ بھلا ہمیں 2 وقت کا کھانا کیسے کھلا سکتے تھے۔ اماں بھی پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے گھر میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے، کیونکہ سلائی کے علاوہ ان کو کوئی اور ہنر نہیں آتا تھا۔ ہمارے محلے کے لوگوں کے حالات ایسے تو تھے نہیں کہ وہ ہم سے کپڑے سلائی کرواتے، اس لیے اماں بڑی سوسائٹی سے بڑی امیر عورتوں کے کپڑے لاتی تھیں اور ان کی سلائی کے بدلے ہمیں اچھا خاصا معاوضہ مل جاتا تھا۔ اماں خود تو پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے ان کا خواب تھا کہ میں پڑھ لکھ کے کامیاب بن جاتا۔ اماں نے بہت محنت کر کے مجھے اچھی تعلیم دلوائی، مگر وہ مجھے بڑے اسکولوں میں نہیں بھیج سکتی تھی کیونکہ وہاں پر دینے کے لیے ہمارے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے۔ اس لیے میں محلے کے پاس ہی ایک گورنمنٹ اسکول میں جاتا اور اماں کی لائی ہوئی پرانی کتابوں سے پڑھتا تھا، جن میں سے اکثر صفحے ہی غائب ہو جاتے۔ میٹرک کے بعد جب میں نے ایک شہر کی ایک بڑی اکیڈمی میں بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو ایسا لگا جیسے میری زندگی کی گاڑی کچھ رفتار پکڑنے لگی تھی۔ جب میں نے FSC میں داخلہ لیا تو میرے سامنے ایک نئی دنیا کھلی تھی۔ کچھ امیر زادے بھی میرے ساتھ پڑھتے تھے جن کے پاس مہنگے فون، برانڈڈ کپڑے اور اپنی گاڑیاں تھیں، لیکن میرے جوتے اکثر پچھلے سال کے ہوتے اور بیگ اماں نے خود پرانی قمیضوں سے تیار کیا ہوتا۔ لیکن مجھے کبھی احساس کمتری محسوس نہ ہوا کیونکہ میرے پاس وہ تھا جو شاید ان کے پاس نہیں تھا۔ میرے پاس ایک مقصد تھا، ایک خواب تھا۔ میں ان امیر زادوں کی طرح کالج میں شوخیاں مارنے نہیں بلکہ پڑھنے جاتا تھا، اس لیے میرے لیے وہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتی تھیں جو ان کے پاس تھی۔ میرے پاس نہ دن کا چین تھا نہ رات کا آرام۔ میں دن میں کالج ہوتا تو شام کو اکیڈمی اور رات کو دیر تک پڑھائی کرتا رہتا۔ اماں بھی میرے پاس ہی اپنی سلائی مشین پہ کام کرتی رہتی اور جب تک میں اپنی کتابیں بند نہ کرتا وہ سلائی مشین بھی بند نہ ہوتی۔ مجھے لگتا تھا جیسے اماں نہیں چاہتی کہ میں ساری رات بیٹھ کے پڑھتا رہتا
اور جب تک میں اپنے کتابیں بند نہ کرتا وہ سلائی مشین بھی بند نہ ہوتی۔ مجھے لگتا تھا جیسے اماں نہیں چاہتی کہ میں ساری ساری رات بیٹھ کے پڑھتا رہتا، اس لیے میں خود ہی اماں کا خیال کر کے جلدی اٹھ جاتا تاکہ اماں کو بھی آرام کرنے کا وقت مل جاتا۔ میں جس طرح سے محنت کر رہا تھا مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا اور پھر اماں کو اس سلائی مشین کے سامنے نہیں بیٹھنا پڑے گا جس کے سامنے بیٹھ کے وہ صرف اور صرف میرے لیے محنت کرتی تھیں۔ میری محنت رنگ لانے لگی تھی کیونکہ میں ایک ذہین لڑکا تھا، اس لیے کالج کے دوسرے سال میں ہی مجھے اسکالرشپ مل گئی۔ اس وقت میرا دھیان پڑھائی سے ہٹ کے کسی اور طرف نہیں گیا تھا کیونکہ میں پہلے اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ہی میں نوکری کی تلاش میں جانا چاہتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر مجھے کوئی نوکری مل گئی تو میں اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاؤں گا۔ نہ ہی اس وقت میرا دھیان پڑھائی سے ہٹ کے ایسی دوستیوں کی طرف گیا تھا جس میں میرے باقی دوست لگ گئے تھے، اور وہ تھی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں۔ مجھے وہ سب بے مقصد ہی لگتا، اس لیے میں اپنی کلاس کی لڑکیوں سے بھی کام کے حوالے کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس وقت میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی میں ایک ایسی لڑکی آنے والی تھی جو شاید ہماری دنیا کی تو تھی ہی نہیں۔ میں جو لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کسی ایسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہونے والا تھا جس سے دور دور تک کا کوئی واسطہ تھا ہی نہیں۔ میری زندگی اس وقت بالکل ایک سیدھی لکیر کی طرح تھی۔ صبح کالج جانا، لیکچر لینا، لائبریری میں وقت گزارنا، گھر آ کے کچھ گھنٹے ٹیوشنز دینا اور باقی وقت اپنی پڑھائی کرنا میرا معمول تھا، جس سے میں خوش بھی تھا کیونکہ مجھ پر گھر کی ذمہ داری بھی تو تھی۔ اسی وجہ سے میرا دماغ بھی صاف تھا، میرا مقصد واضح تھا، مگر میرے دوست ہمیشہ میرا مذاق اڑاتے کہ میں کسی لڑکی سے دوستی تو دور کام کے علاوہ بات تک بھی نہیں کرتا تھا۔ تبھی وہ ہمیشہ ہنسی مذاق میں مجھے کہتے رہتے تھے کہ یار زندگی میں صرف کتابیں ہی نہیں ہوتی، کبھی کسی لڑکی سے بات بھی کر لیا کر، ذرا رنگینی آ جائے گی زندگی میں۔ مگر میں نے ان کی باتوں کا کبھی برا نہیں مانا تھا، بلکہ میں تو ان کی بات پہ ہنس دیتا تھا اور اندر ہی اندر یہ سوچتا تھا کہ ان سب فضول چیزوں کا کوئی فائدہ تھا ہی نہیں، کیونکہ یہ سب تو وقت ضائع کرنے والی چیزیں تھیں۔ میں نے بچپن سے اماں کو سلائی مشین کے سامنے جھکتے، دھاگا کاٹتے اور دن رات محنت کرتے دیکھا تھا۔ ان کے ہاتھوں پر سوئیاں چبھنے کے نشان تھے۔ میری کامیابی ہی ان کی محنت کا بدلہ تھی اور میں کسی بھی طرح اس مقصد سے ہٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے دوستوں کی باتوں کو بھی کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، بلکہ ہمیشہ مذاق سمجھ کے ہنس دیا کرتا تھا۔ لیکن میرے دوست تھے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی بات کر کے مجھے چھیڑنے سے باز نہیں آتے تھے۔ کبھی وہ مجھے کہتے یار حدید تو بس کورس کی کتابوں میں ہی شادی کرے گا لگتا ہے۔ میں بھی ان کے مذاق کو بھرپور انجوائے کرتا اور ان سے کہہ دیتا کہ بھائی شادی بھی تو تبھی ہوگی نا جب اپنا پیٹ پالنے کا پورا بندوبست ہو جائے گا، کیونکہ یہی تو سچ بات تھی۔ جب تک میرے پاس کوئی اچھی نوکری نہیں آ سکتی تھی تب تک میں کسی چھوکری کے خواب کیسے دیکھ سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا پہلے نوکری پھر چھوکری، بس ایسا ہی کچھ حساب میرے ساتھ بھی تھا۔ بہرحال وہ بحث تو ہماری روز کی تھی، لیکن میں بھی اپنی ضد کا پکا تھا اور اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ دوستی کا رنگ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ میرے کچھ دوست تو ایسے تھے جو تھے تو میرے دل کے بہت قریب، مگر ان کی کچھ حرکتیں ایسے تھیں کہ مجھے ان کو اپنا دوست کہتے ہوئے کئی بار شرمندگی بھی ہوتی تھی۔ میرے کچھ دوست تو ایسے تھے جو تھے تو میرے دل کے بہت قریب، مگر ان کی کچھ حرکتیں ایسی تھیں کہ مجھے ان کو اپنا دوست کہتے ہوئے کئی بار شرمندگی بھی ہوتی تھی، کیونکہ ان کا مشغلہ صرف دو چیزیں ہی تو تھیں، دوسروں کا مذاق اڑانا اور فضول شرارتیں کرنا۔ میں ان کے ساتھ رہتا ضرور تھا مگر پھر بھی میں نے اپنے اصولوں پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ وہ اکثر مجھے کہتے تھے یار حدید تیری زندگی بھی کیا زندگی ہے، نہ کوئی عشق، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی چکر، کیا یہی بس زندگی ہے تمہاری؟ مگر میں ہر بار ہنس کے کہتا بھائی عشق روٹی نہیں دیتا، روٹی کمانے کے لیے ڈگری چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ یہی تو سچ بات تھی۔ مگر وہ سب بھی ایسے تھے کہ پھر بھی باز نہ آتے، بلکہ وہ تو ہر روز میرے لیے کوئی نہ کوئی نیا چیلنج، کوئی نئی شرط تیار رکھتے۔ کبھی کہتے جا کے لائبریری میں بیٹھی اس لڑکی سے صرف 1 منٹ ہی بات کر کے آ، پھر ہم تمہیں چکن بریانی کھلائیں گے۔ کبھی کہتے اس نئی آنے والی سے صرف اس کا نام ہی پوچھ لے، ہم آج پورا بل خود دیں گے۔ میں ان کی وہ فضول سی شرطیں تو نہیں جیتتا تھا، مگر ان کے ساتھ ہنسی مذاق کے لیے اپنی جیب سے پارٹی ضرور دے دیتا تھا۔ مجھے سب ایک کھیل ہی تو لگتا تھا،
کیونکہ میرا ایک سیدھا سادھا اصول تھا، پہلے محنت پھر عیش۔ میں صبح 7 بجے کالج، دوپہر میں لائبریری، شام میں ٹیوشنز اور رات کو پڑھائی کرتا۔ میری دنیا میں صرف 2 لوگ سب سے اہم تھے، ایک تھی میری ماں اور دوسرا میں خود۔ اماں کو سلائی مشین پہ جھکے دیکھ کے میرا دل ہمیشہ ایک ہی بات کہتا تھا، مجھے وہ سب ختم کرنا ہے جس سے میری ماں کو آرام کرنے تک کا وقت بھی نہیں ملتا۔ مجھے تو بس اماں کو اس مشین سے آزاد کرانا ہے۔ لیکن ایک دن جب ہمارا نیا سیمسٹر شروع ہوا، وہ دن بہت اچھا تھا۔ موسم بہار کی پہلی ہوا چل رہی تھی، درختوں پر ہلکی ہلکی کونپلیں نکل آئی تھیں۔ اسی دن کلاس میں ایک نئی لڑکی آئی تھی، اس کے چہرے پہ خاموش سی مسکراہٹ تھی۔ تب میرے دوست فراز نے فوراً مجھے کوہنی مار کے کہا، ہدیت آج تیرے لیے گولڈن چانس ہے، اس سے 1 منٹ بات کر لو، ہم شام کو تمہیں پیزا کھلائیں گے۔ کامران نے بھی مجھے چھیڑا، ورنہ آج تمہیں ہمارے لیے کولڈ ڈرنک اور سموسے لانے پڑیں گے۔ لیکن میں نے بھی ہنستے ہوئے صاف کہہ دیا کہ تم لوگ مجھ سے ڈائریکٹ سموسے ہی کھا لو، یہ سب ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں ہمیشہ فراز اور کامران کے سموسے پیزا والی شرط کو مذاق میں ٹال دیا کرتا، مگر وہ دونوں بھی اتنی آسانی سے کہاں ہار ماننے والے تھے۔ ایک دن ہم کلاس بریک میں لائبریری میں بیٹھے تھے کہ فراز مجھ سے ناراض سا ہوتے ہوئے مجھے کہنے لگا، ہدیت یار کبھی تو کوئی شرط مان لیا کر، تو ہمیشہ بھاگ جاتا ہے۔ مگر میں بھی ہنس کے کہنے لگا کہ میں بھاگتا نہیں ہوں، بلکہ تم لوگوں کو شرط ہار کے کھانا کھلا دیتا ہوں۔ مگر وہ کہنے لگا تو اس میں تو کوئی مزہ ہی نہیں آتا۔ تبھی کامران بھی کہنے لگا کہ زندگی میں رسک لینا بھی ضروری ہوتا ہے، تو ہماری کوئی تو شرط بس ایک بار مان لے، پھر دیکھنا کتنا مزہ آتا ہے۔ مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ ہمیشہ مجھے بے تکی شرطیں ہی دیں گے، اس لیے میں نے ہنستے ہوئے صاف کہہ دیا تھا کہ تم لوگوں کے رزق کی ڈکشنری میں صرف 2 الفاظ ہی تو ہیں، اور وہ ہیں لڑکیاں اور فضول حرکتیں بس۔ لیکن پھر فراز کچھ سوچتے ہوئے مجھے کہنے لگا، تو پھر آج ہم کچھ الگ کرتے ہیں، اور تو فکر نہ کر وہ شرط لڑکیوں والی نہیں ہوگی۔ میں حیران ہوا تھا کہ آخر وہ کیا شرط دینے والے تھا، کیونکہ ان کے لیے تو میرے لیے سب سے مشکل کام یہی تھا کہ میں کسی لڑکی سے محض 1 منٹ کے لیے بات ہی کر لوں۔ لیکن پھر وہ کہنے لگا تھا کہ ہاں، آج ہم تمہیں ایک ایسی شرط دیں گے جو بالکل ہی الگ ہوگی، مگر ایسی شرط ہے کہ جو تیرے حوصلے کا امتحان لے لے گی، اور دیکھ تو انکار نہیں کرے گا۔ اور میں نے بھی ان کی شرط سننے سے پہلے ہی ان کو کہہ دیا تھا کہ دوستو دیکھو، اگر تو وہ شرط لڑکیوں جیسے کسی فضول کام سے ہٹ کے ہے تو میں انکار نہیں کروں گا، بلکہ مانوں گا اور جیت کے بھی دکھاؤں گا۔ لیکن میری شرط یہ ہے کہ اس سے لڑکیوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ تب فراز اور کامران نے ایک دوسرے کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ ہنس رہے تھے کہ میں ان کی شرط کو بھی ماننے سے انکار کر دوں گا۔ تب فراز ہی کہنے لگا کہ آج کی شرط ذرا خود کو سنبھال کے سننا، اگر تو مان گیا تو زندگی بھر ہم تیری کسی بھی بات کا مذاق نہیں اڑائیں گے، اور تو بے فکر رہ، ہم تجھے کسی لڑکی کے پاس جانے کا نہیں کہیں گے۔ مگر میں نے شک کی نظروں سے دونوں کو دیکھا کہ آخر وہ مجھ سے کیا کروانے والے تھے۔ تب فراز مجھے کہنے لگا کہ آج کی رات تمہیں ایک مردہ خانے میں گزارنی ہوگی، وہ بھی پورے 12 گھنٹے۔ مجھے اس بات کا تو یقین تھا کہ چلو وہ لڑکیوں سے ہٹ کے ہی مجھ سے کوئی کام کروائیں گے، مگر ان کی اس بات پہ میں روحان سا ہو گیا۔ مجھے لگا تھا شاید وہ مذاق کر رہے تھے، مگر ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ مذاق نہیں کر رہے تھے، بلکہ بالکل سنجیدہ تھے۔ نہیں یار، ہم بالکل سیریس ہیں، تم ہی نے کہا تھا کہ لڑکیوں کے علاوہ کوئی بھی شرط ہوگی تو تم مانو گے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہہ رہے تھے کہ میں اس شرط کو بھی ماننے سے انکار کر دوں گا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے ہی تو ان کو کہا تھا کہ لڑکیوں کے علاوہ میں ان کی ہر شرط مانوں گا، تو اب میں انکار کیوں کر رہا تھا۔ تب کامران مجھے ساری تفصیل بتانے لگا کہ مجھے ایک رات شہر کے پرانے ہسپتال کے ایک مردہ خانے میں گزارنی تھی، کیونکہ اس رات وہاں کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی اس رات وہاں کوئی پوسٹ مارٹم ہونا تھا، بلکہ وہاں تو کچھ لاشیں ہی تھیں جو سرد خانے میں پڑی تھیں، اور اس کے علاوہ بس 2 لاشیں اور تھیں جن کا پوسٹ مارٹم اگلی رات ہونا تھا۔ انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا کہ تم نے رات وہاں ہی گزارنی ہے، اور صبح 6 بجے ہم آ کے تمہیں خود لے جائیں گے، اور اس سے پہلے تم وہاں سے نہیں نکلو گے، ورنہ ہم سمجھیں گے کہ تم شرط ہار کے بھاگ گئے۔
میں کبھی فراز کی شکل کو دیکھتا اور کبھی کامران کی شکل کو، جنہوں نے مجھے ایک فضول ضد چھوڑ کر ایک فضول سی شرط دے دی تھی کہ بجائے زندہ لڑکی سے بات کرنے کے وہ مجھے مردہ لوگوں کے درمیان ہی ایک رات گزارنے کو کہہ رہے تھے، اور وہ بھی پورے 12 گھنٹے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، کامران کہنے لگا، اگر یہ کر لیا تو قسم کھا کے کہتے ہیں آئندہ کبھی تیرے ساتھ ایسی شرط نہیں لگائیں گے۔ میں پہلے تو چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، کیونکہ لاشوں کے درمیان ایک پوری رات گزارنا، وہ بھی اکیلے، وہ خیال ہی عجیب تھا۔ لیکن میں نے خود ہی تو ان کو کہا تھا کہ میں ان کی شرط مان لوں گا۔ تبھی میں نے حامی بھر لی اور ان کو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں کر لوں گا۔ میری بات سن کے وہ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ میں زندگی لڑکیوں سے بات کرنے سے زیادہ ڈرتا تھا۔ تبھی مردہ لاشوں کے درمیان رات گزارنے کے لیے مان گیا۔ فراز کی آنکھوں میں حیرت تھی، مگر میں نے ان کی شرط مان لی۔ لیکن ساتھ ہی میں نے بھی ان کے سامنے ایک شرط رکھ دی کہ اگر میں نے وہ رات مردہ خانے میں گزار لی تو وہ کبھی لڑکیوں کا ذکر کر کے مجھے تنگ نہیں کریں گے، اور وہ سب مان بھی گئے تھے۔ میں نے اس دن اماں سے بہانہ بنا کے کہا تھا کہ میرے ایک دوست کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ہسپتال میں تھا اور مجھے بھی اس کے ساتھ ہسپتال میں ہی رکنا تھا، اور میری بھولی اماں مان بھی گئی تھی، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی انہوں نے مجھ سے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی اور میں اپنے ساتھ 1-2 پانی کی بوتلیں لے کر ہسپتال کی طرف چل پڑا، جہاں پر میرے دوست پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہے تھے۔ رات کے تقریباً 9:30 بجے میں ہسپتال کے پچھلے گیٹ پہ پہنچ گیا۔ وہاں کامران کا ایک جاننے والا وارڈ بوائے پہلے سے ہمارا منتظر تھا۔ اس کو شاید کامران نے پہلے سے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ تبھی اس نے ہنستے ہوئے مجھ سے کہا کہ بڑے دل والے لگتے ہو، ورنہ اس کام کے لیے لوگ تو بڑے بڑے پیسوں کے آفر بھی ٹھکرا دیتے ہیں۔ کامران اور فراز تو اس کی بات سن کے ہنسنے لگ گئے، مگر میں کچھ نہیں بولا تھا، کیونکہ میں تو خود اندر سے ڈرا ہوا تھا۔ وہ ہمیں ایک لمبی تنگ راہداری سے لے کر ہسپتال کے تہہ خانے میں لے گیا۔ تہہ خانے کی دیواروں پر پرانا پینٹ اکھڑا ہوا تھا اور بلب کی مدھم روشنی عجیب سی ویرانی پیدا کر رہی تھی۔ جب ہم ایک باری لوہے کے دروازے کے سامنے رک گئے تو وارڈ بوائے نے چابی سے تالا کھولا۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھل گیا اور ایک ٹھنڈی سی لہر میرے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ اندر ایک بڑی میز پڑی تھی جس کے چاروں طرف سٹیل کی ٹرے والی فریزر اور کونے میں 2 سفید چادروں سے ڈھکی ہوئی لاشیں پڑی تھیں۔ ان لاشوں کے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تب وہ وارڈ بوائے بیزاری سے مجھے کہنے لگا کہ میں صبح 6 بجے آؤں گا، اگر کچھ ہوا تو بیل بجا دینا۔ کامران اور فراز تو اس مردہ خانے کو باہر سے دیکھ کے ہی پیچھے ہٹ گئے تھے، مگر میں اللہ کا نام لے کے اندر چلا گیا، کیونکہ مجھے ان کی وہ بیہودہ سی شرط ہر حال میں پوری کرنی تھی، ورنہ وہ ساری زندگی مجھے تانے ہی دیتے رہتے۔ میں نے کرسی کھینچ کر کمرے کے بیچ رکھ لی اور موبائل نکال کے وہ دیکھنے لگا، مگر وہ مردہ تہہ خانے میں تھا، اس لیے وہاں نیٹ ورک کمزور تھا۔ تب مجھے موبائل بھی بند کر کے رکھنا پڑا۔ ہر چند منٹ بعد میری نظر خود بخود لاشوں کی طرف چلی جاتی، جہاں سفید چادروں کے نیچے لاشیں پڑی تھیں۔ ان کا تصور ہی میرے دل کو دہلا رہا تھا۔ پہلے آدھے گھنٹے تک تو میں اپنے دل کو سمجھاتا رہا کہ وہ سب صرف بے جان جسم تھے، مگر وہاں پر خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ تقریباً رات 11 بجے مجھے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کوئی فریزر کا دروازہ بند ہوا تھا۔ میں نے چونک کے دیکھا، مگر وہ سب کچھ ویسا ہی تھا۔ پھر مجھے محسوس ہوا جیسے ایک لاش کے نیچے سے ہلکی سی حرکت ہوئی تھی۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، مگر پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ وہ وہم ہی تھا، کیونکہ میں مردہ خانے میں تھا اور میرے ذہن میں وہ سب ڈراؤنی فلمیں چل رہی تھیں جو میں نے بچپن میں دیکھی تھیں۔ تب مجھے ڈر لگنے لگا، مگر پھر بھی میرا ڈر ختم نہیں ہوا۔ تب میں نے وہ ساری دعائیں پڑھنا شروع کر دیں جو مجھے یاد تھیں، مگر دعائیں ختم ہو گئی تھیں اور وہ رات تھی کہ لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں کبھی کوئی قرآنی آیت پڑھتا تو کبھی کوئی، مگر نہ میرا خوف ختم ہو رہا تھا اور نہ ہی وہ رات وہاں اس مردہ خانے کی خاموشی میں بیٹھے بیٹھے میرے دماغ نے پرانی یادیں چھیڑ دی۔ اماں کا چہرہ، سلائی مشین کی آواز، بچپن کی غربت، سبھی ذہن میں تازہ ہونے لگا تھا۔
مگر ڈر تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تب میرے دل میں آیا کہ اگر میں وہاں سے بھاگ جاتا، پھر دل میں خیال آیا کہ اگر میں ڈر کے بھاگ جاتا تو دوست ہمیشہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ پھر میں نے خود سے کہا کہ نہیں، مجھے کیسے بھی کر کے وہ رات ختم کرنی تھی۔ میں اپنی کرسی پر بے حس و حرکت بیٹھا قرآن آیات پڑھ رہا تھا۔ مردہ خانے کی ٹھنڈی ہوا میری ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میری پلکیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ مجھے شدید نیند آنے لگی تھی کیونکہ میں سارا دن کا تھکا ہوا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر کے میں ایک مردہ خانے میں تھا، میں نے گردن جھٹکی اور سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہیں مجھے محسوس ہوا جیسے بائیں طرف والے فریزر کا دروازہ ذرا سا کھلا تھا۔ میں ڈرنے لگا، آخر وہ کیسے کھل گیا؟ میں اس کو بند کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، مگر جیسے ہی میں اس کے قریب گیا تو میری نظر اس خانے کے اندر پڑی۔ وہاں اس کے اندر ایک لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ مجھے اس کا تھوڑا سا چہرہ ہی دکھائی دیا۔ وہ شاید 20-22 سال کی تھی۔ اس کا چہرہ سفید مگر عجیب طرح کا پرسکون سا تھا۔ اس کے لمبے کالے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی کھل جائیں گی۔ میں نے اپنی سانس روک لی اور چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ میں اس لڑکی کو دیکھنے میں اس قدر محو ہو گیا تھا کہ میں بھول گیا کہ میں کہاں تھا اور کیوں تھا، کیونکہ اس میں کچھ تو تھا، کچھ عجیب سا۔ مجھے لگ رہا تھا شاید وہ سانس لے رہی تھی، لیکن پھر یہ بھی سوچ دل میں آئی کہ اگر وہ زندہ ہوتی، سانس لے رہی ہوتی، تو وہاں اس مردہ گھر میں نہ ہوتی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نہ جانے کیوں میرے اندر ایک کھنچاؤ سا پیدا ہونے لگا، جیسے میں اسے برسوں سے جانتا تھا۔ میں حیران تھا کہ آخر مجھے وہ لڑکی اپنی طرف اتنا کیوں کھینچ رہی تھی، حالانکہ وہ ایک لاش تھی، وہ مردہ تھی، مگر مجھے اسی ایک لمحے میں اس سے محبت ہو گئی، اس سے عشق ہو گیا کہ میں سوچنے لگا کہ کاش وہ زندہ ہوتی تو میں اس کو اپنی بیوی بناتا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس لڑکی میں ایسی بھی کیا کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچتی جا رہی تھی۔ شاید یہ اس وجہ سے تھا کہ میں نے ساری زندگی کبھی بھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ شاید اسی لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ ایک لاش تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے وہ بس سو رہی تھی۔ میں نے فریزر کا دروازہ تھوڑا سا اور کھولا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ سرد ہوا میرے ہاتھوں کو سن کر رہی تھی، لیکن میں بے خبر تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھ سے اس کے ماتھے کو چھوا۔ اس کا وجود ٹھنڈا تھا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی گرمی پھیل رہی تھی۔ میں خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ میں نے کرسی کھینچی اور فریزر کے پاس بیٹھ گیا، اور وہ عجیب بات تھی، مگر اس لڑکی کی موجودگی نے جیسے میرا ڈر کم کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن میں تو جیسے اس کے چہرے سے نظر ہٹانا بھول گیا۔ مجھے لگا شاید میرا دماغ میرے ساتھ عجیب کھیل کھیل رہا تھا، مگر یہ بات سچ ہے کہ جتنی دیر میں اس کے پاس بیٹھا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرا دل جکڑ رہا تھا۔ 4 بجے سے 6 بجے تک وقت جیسے رکا ہوا تھا۔ میں مسلسل بس اسے دیکھ رہا تھا۔ سردی جیسے میری ہڈیوں میں اتر رہی تھی، مگر میں اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ بالآخر وہ رات ختم ہوئی اور دروازے پہ دستک ہوئی۔ تب مجھے ہوش آیا کہ میں کہاں تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں بھاگ کر کرسی پہ بیٹھ گیا اور خود کو نارمل کرنے لگا۔ واڈ بوائے اندر آیا اور ہنستے ہوئے مجھے کہنے لگا، واہ بھائی، تم تو باز ہو گئے ہو۔ میں نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور باہر نکل آیا، مگر باہر نکلنے سے پہلے میں نے ایک بار پھر اس لڑکی کا چہرہ دیکھا۔ اس کا چہرہ جیسے میرے ذہن میں قید ہو کے رہ گیا تھا۔ مجھے اس لڑکی سے اس قدر محبت ہوئی کہ مردہ خانے سے باہر نکلتے ہی میرے دل سے بھی ایک دعا نکلی کہ کاش وہ زندہ ہوتی۔ جب میں ہسپتال سے باہر آیا تو میرے دوست میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ سچ میں تم نے اس مردہ خانے میں اکیلے ہی پوری رات گزار لی؟ فراز نے حیران ہو کر مجھ سے پوچھا تھا، اور میں نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ انہوں نے وعدے کے مطابق ہاتھ جوڑ کے مجھ سے کہا کہ اب کبھی ہم تمہیں کسی لڑکی کی وجہ سے تنگ نہیں کریں گے، مگر میں ان کو کیا بتاتا کہ مجھے اس مردہ خانے کی ایک مردہ لڑکی سے محبت ہوئی، اور اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے جاتا ہی نہیں، بلکہ میں ہر لمحہ یہی سوچتا تھا کہ کاش وہ زندہ ہوتی، کاش
مگر اس وقت مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں۔ اس رات کے بعد کئی دن تک میرا ذہن عجیب سا بوجھ محسوس کرتا رہا۔ یونیورسٹی میں کلاسز لیتے ہوئے بھی، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی، اور رات کو اکیلا اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے بھی ایک ہی چہرہ بار بار میرے سامنے آ جاتا، وہ سنجیدہ مگر پرکشش چہرہ، آنکھوں کے گرد پھیلی ہلکی سی سیاہی، جیسے اس نے نیند کے بغیر کئی دن گزارے تھے، اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سا سکون۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا کہ وہ صرف میرے دماغ کا وہم تھا، بھلا ایک مردہ جسم سے محبت کیسے ممکن ہو سکتی تھی، لیکن میرے دل کو کون سمجھاتا جو ہر روز صرف اسی مردہ لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن جب میں یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھا تھا، جب میں نے سامنے سیڑھیوں سے اترتی اس لڑکی کو دیکھا، اور اس لمحے میری زندگی کو سب سے بڑا جھٹکا لگا۔ سامنے لائبریری کی سیڑھیاں اترتی ہوئی ایک لڑکی آ رہی تھی، لمبے سیاہ بال، سفید شلوار قمیص، اور چہرہ سب کچھ بالکل ویسا ہی تو تھا جسے میں نے مردہ خانے میں دیکھا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ میں نے اپنی آنکھیں مسل کے دوبارہ دیکھا کہ شاید وہ میرا وہم تھا، مگر نہیں، وہ میرا وہم نہیں تھا۔ وہی نقش و نگار، وہی ماتھے کا ہلکا سا تل، سب کچھ ویسا ہی تو تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں بھاگ اس لڑکی کے پاس چلا جاتا، مگر میں کرسی سے اٹھا ہی نہیں تھا کہ میرا دوست فراز واپس آیا۔ وہ بہت غور سے میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے گڑبڑا کے بیٹھتے ہوئے اس سے بات کرنا شروع کر دی، لیکن میرا دھیان اس لڑکی پہ ہی تھا جو کینٹین کے کونے میں جا کر ایک کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ میں بہت دیر تک اس کو دیکھتا رہا۔ فراز بھی محسوس کر رہا تھا کہ میں نے اس کی طرف دھیان دینے کے بجائے کہیں اور ہی دھیان دے رہا تھا، مگر اس نے پھر بھی مجھے کچھ نہیں کہا۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ شاید وہ وہی لڑکی تھی جس کو میں نے مردہ خانے میں دیکھا تھا، اور دعا کی تھی کہ کاش وہ زندہ ہوتی۔ شاید میری دعا قبول ہو گئی اور وہ زندہ تھی، مگر پھر بھی میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک مردہ بھلا کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ لیکن جو بھی تھا، مجھے اس بات کا یقین تو ہو گیا تھا کہ وہ وہی مردہ خانے والی لڑکی ہی تھی۔ اگلے چند دن میں نے اس لڑکی پہ نظر رکھنا شروع کر دی اور اس کا معمول سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ہر روز صبح 10 بجے کے قریب آتی، کلاسز لیتی، اور دوپہر کو لائبریری میں کچھ دیر بیٹھ کے پھر واپس چلی جاتی۔ میں حیران تھا کہ آخر میں ایک لڑکی کے پیچھے اس قدر پاگل کیوں ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے تو یہ بہت فضول کام لگتا تھا، اور میں نے تو کبھی کسی کام کے علاوہ کسی لڑکی سے بات تک نہیں کی تھی۔ لیکن اس لڑکی کو میں جب بھی دیکھتا تھا تو میرا دل چاہتا کہ میں اس کو دیکھتا رہوں اور اس کو اپنے پاس بلا لوں، ہمیشہ کے لیے۔ میرے دوست بھی محسوس کرنے لگے تھے جیسے مجھ میں کچھ بدلاؤ آ رہا تھا۔ میرے دوستوں کو شاید سب سے پہلے یہ بات میرے بدلتے رویے سے محسوس ہوئی تھی کہ میں ان پہ توجہ دینے کے بجائے کسی اور ہی چکر میں تھا، کیونکہ پہلے تو میں کلاس کے بعد سیدھا لائبریری چلا جاتا یا ٹیوشن کی طرف نکل پڑتا، لیکن پھر میری آنکھیں اکثر کوریڈور میں، لان میں، یا کیفیٹیریا کی طرف کسی کی تلاش میں ہی بھٹک رہی ہوتی، اور میرے وہ دوست جو برسوں سے مجھے جانتے تھے، بھلا میری ایسی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو کیسے نظر انداز کر سکتے تھے؟ ایک دن جب ہم سب دوست کینٹین میں اکٹھے بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے تو فراز نے اچانک مجھ سے پوچھا کہ ہمارا دوست آج کل کس کو ڈھونڈتا رہتا ہے؟ اس کے لہجے میں واضح شرارت تھی۔ میں نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر وہ میرا دوست تھا، وہ بھلا میری بات کا یقین کیسے کرتا؟ پھر اس نے مجھ سے ڈائریکٹ ہی پوچھ لیا کہ کون ہے وہ لڑکی جس کو تم پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ مگر میں پھر بھی اس کو انکار کرتا اور بھولا بنتا رہا کہ آخر وہ کس لڑکی کی بات کر رہا تھا، مگر پھر وہ ہنس کے کہنے لگا کہ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جس کے پیچھے تیری نظریں ہر روز بھٹکتی ہیں۔ اس کی بات سن کے کامران بھی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یار ہمیں لگتا تھا یہ انسان پڑھائی کے سوا کچھ جانتا ہی نہیں، لیکن ہمیں تو اب پتہ چلا ہے کہ اس کے دل کے اندر بھی کوئی ایسا خانہ ہے جو جانتا ہے کہ آخر محبت کیا ہوتی ہے۔ میں نے برا سا منہ بنا کے ان کو بہت ٹالنے کی کوشش کی کہ وہ فضول بکواس ہی کر رہے تھے، لیکن ان کے ہنسنے کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ میری کسی بھی بات کا یقین نہیں کرنے والے تھے۔ پھر اگلے چند دنوں میں یہ چھیڑ چھاڑ ایک معمول بن گئی۔ کبھی میں کینٹین میں بیٹھا چائے پی رہا ہوتا تو فراز مجھے کہتا کہ چائے میں شکر کم ڈالنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل کی دھڑکن زیادہ بڑھ جائے۔ کبھی کامران کہتا، یار آج وہ آئی نہیں، تمہارا موڈ اتنا خراب کیوں ہے؟ ان کی وہ باتیں مجھے شرمندہ بھی کرتی اور عجیب سا مزہ بھی دیتی۔
شاید اس لیے کہ اندر کہیں میں خود بھی یہ ماننے لگا تھا کہ واقعی وہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا تھا، جس پر میں نے مزید دھیان دینا شروع کر دیا تھا۔ اس کا دھیما سا انداز مجھے اور بھی اپنی طرف کھینچنے لگا۔ میں نے کئی دن تک وہ کھیل جاری رکھنے کی کوشش کی کہ اپنے دل کی بات اپنے دوستوں سے چھپاتا رہا، لیکن وہ میرے دوست تھے جو سچائی جانے بغیر میرا پیچھا چھوڑنے والے نہیں تھے۔ ہر ملاقات، ہر کینٹین کی چائے، ہر کلاس کے بعد گپ شپ میں وہ مجھے کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ ضرور دیتے کہ کیا بات ہے، ہمارا وہ دوست جو ہمیں ہی منع کرتا رہتا تھا کہ یہ سب فضول چیزیں ہیں، وہ خود ہی اب کسی لڑکی سے پیار کرنے لگا ہے۔ جو دوست ہمیں کہتا تھا کہ وہ لڑکی سے بات کرنے کو بھی گناہ سمجھتا ہے، وہ تو چپ چاپ چھپ چھپ کے کسی لڑکی کا راستہ دیکھتا رہتا ہے۔ ان کی ہر بات کسی لڑکی سے شروع ہو کر لڑکی پہ ہی ختم ہو جاتی۔ آخر میں نے بھی ایک دن فیصلہ کر ہی لیا کہ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آخر میں ان کو سب کچھ بتا ہی دیتا۔ اس دن شام کو ہم لائبریری میں بیٹھے تھے۔ باہر بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں چپ چاپ کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا جب فراز نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ تمہیں واقعی کسی سے مطلب محبت وغیرہ ہو گئی ہے۔ اس کے لہجے میں شرارت کم اور سنجیدگی زیادہ تھی۔ پہلے تو میں چند لمحے خاموش رہا، میرا دل جیسے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر نہ جانے میں نے اسے بتا دیا کہ ہاں، مجھے ایک لڑکی بہت اچھی لگنے لگی ہے۔ میری وہ بات سن کے کمرے میں ایک دم جیسے بم پھٹ گیا۔ سب ایک ساتھ ہنس پڑے۔ کامران تو کہا مار کے بولا کہ واہ، پڑھاکو لڑکے کا دل بھی آخر کار ہل گیا۔ وہ اتنی زور سے ہنسا تھا کہ لائبریری میں بیٹھے لوگوں نے اسے عجیب نظروں سے گھورا تھا اور ہمیں اٹھ کے لائبریری سے باہر نکلنا پڑا تھا، کیونکہ وہ سب جاننا چاہتے تھے کہ آخر وہ کون سی لڑکی تھی جو میرے دل کے تار ہلا گئی تھی۔ مگر وہ پھر بھی باز نہیں آئے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ ہمیں تو شروع سے پتہ تھا کہ کسی لڑکی کا ہی چکر تھا، ہم تو بس یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تو آخر کب اقرار کرتا ہے۔ میں نے بھی اس دن ان کو اپنے دل کی بات کہہ دی کہ وہ لوگ بس میرا مذاق اڑاتے رہتے، لیکن ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی کو دیکھ کے میرا دل ایسے بے قابو ہو گیا تھا۔ اب جب کہ اقرار ہو چکا تھا تو ان دونوں کی شرارت کا لیول بھی ڈبل ہو گیا تھا۔ کبھی میں لائبریری میں بیٹھا ہوتا تو کامران آ کے کان میں کہتا، ادھر مت دیکھنا، تمہاری محبت آ رہی ہے، اور میں بے اختیار چونک کے ادھر دیکھ لیتا، جس پہ وہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتا۔ فراز تو یہاں تک کہہ دیتا تھا، یار تمہیں اس کا دل جیتنے کا مشورہ چاہیے تو میں حاضر ہوں، میرا تو 2 بار کا تجربہ ہے۔ میں کہتا دفع ہو جاؤ، تمہارے مشوروں سے وہ کہیں بھاگ نہ جائے، لیکن میں یہ ماننے لگا تھا کہ ان کی اس چھیڑ چھاڑ کے باوجود بھی وہ میری مدد کرنے کو تیار تھے۔ آخر کار اپنے دوستوں کے اصرار پر میں نے ان کو سب بتا دیا کہ میں جس لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا، میں نے اسے مردہ خانے میں دیکھا تھا۔ میری بات سن کر وہ میرا مذاق اڑانے لگے کہ شاید میں مذاق کر رہا تھا، کیونکہ میں نے کبھی کسی زندہ لڑکی سے بات تک تو کی نہیں تھی۔ پھر بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں ایک مردہ لڑکی کو ہی اپنا دل دے بیٹھا تھا؟ وہ تو یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ میں نے اس لڑکی کو مردہ خانے میں ہی دیکھا تھا، مگر میرے یقین دلانے پہ وہ سب مان ہی گئے اور پھر ایک اور مشکل مرحلہ شروع ہو گیا۔ وہ سب مجھے اکسانے لگے کہ میں اس لڑکی سے بات کرتا، مگر میں بھلا کسی لڑکی سے بات کیسے کر سکتا تھا؟ مجھے تو یہ کام آتا ہی نہیں تھا، مگر میرا دل بار بار چاہتا تھا کہ میں اس لڑکی کو اپنے دل کا حال کہہ دیتا۔ دوستوں کو اپنے دل کی بات بتانا شاید میری زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی یا سب سے بڑی سچائی تھی، میں خود فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ جب میں نے ان کو یہ بتایا کہ میں نے اسے مردہ خانے میں دیکھا تو پہلے تو وہ زوردار قہقہہ لگا کے ہنس پڑے۔ فراز تو پیٹ پکڑ کے کہنے لگا، یار یہ تو فلمی کہانی نکلی، لیکن چل یہ بتا اگلا سین کیا ہے؟ روح تمہارے خواب میں آئے گی۔ کامران نے بھی مصنوعی سنجیدگی سے مجھے کہا، ہاں بھائی، اور پھر تم دونوں چاندنی رات میں قبرستان کی سیر کو جاؤ گے۔ ان کی باتوں پر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ شاید وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میں مذاق نہیں کر رہا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور ان کو یقین دلانے لگا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، بلکہ میں نے اس کو واقعی وہاں ہی دیکھا تھا۔ وہ ایک اسٹریچر پہ پڑی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ سو رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی کشش تھی، جیسے کہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس بار ان کی ہنسی کچھ مدھم ہوئی،
لیکن وہ اب بھی شوق میں تھے۔ یار، زندہ لڑکیوں سے تو تم نے کبھی بات کی نہیں، اور پہلی بار محبت کی تو وہ بھی ایک مردہ لڑکی سے، فراز نے سر ہلا کے کہا تھا۔ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کوئی عام احساس نہیں تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا، وہ چہرہ میرے ذہن میں قید ہو کے رہ گیا۔ میں چاہتا بھی تو اسے بھلا نہیں پا رہا تھا۔ میری سنجیدگی دیکھ کے انہوں نے مذاق چھوڑ دیا اور میری بات کا یقین کر لیا۔ لیکن اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ فراز مجھے کہنے لگا تھا کہ اگر وہ لڑکی واقعی مردہ خانے میں تھی تو مجھے پتہ لگانا چاہیے تھا کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کامران نے بھی یہی کہا تھا کہ ہاں، یہی تو مزہ ہے، ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک دم ڈیٹیکٹیو موڈ میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر میں نے شرماتے ہوئے کہا کہ میں بھلا اس سے کیسے بات کر سکتا تھا، مجھے تو وہ سب نہیں آتا تھا، تو پھر میں بھلا کسی کے بارے میں اس طرح کیسے پتہ لگا سکتا تھا۔ تب فراز ہی تھا جس نے شرارت سے مجھے کہا کہ ہم ہیں نا، تم فکر نہ کرو، بس ہمیں وہ دن اور رات اور وہ وقت یاد دلا دو جب تم نے اسے دیکھا تھا، باقی ہم پتہ لگا لیں گے۔ میرے دوستوں نے مجھے صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ اس لڑکی کا نام ماہنور تھا اور وہ ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ کی لڑکی تھی۔ یہ میرے لیے سب سے اچھی بات تھی، اس طرح تو میں اس سے آسانی سے بات کر سکتا تھا۔ تب ایک دن میں نے نوٹس لینے کے بہانے اس لڑکی کے پاس گیا اور میں نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی سے کام کے علاوہ کوئی بات کی تھی۔ میں بہت ڈرا ہوا بھی تھا، مگر یہ میرے دل کا معاملہ تھا۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں مزید اس لڑکی سے دور رہ سکتا جو میرے دل کو اپنے قابو میں کر چکی تھی۔ اس دن میں نے بہت مشکل سے اس سے نوٹس لینے کے بہانے بات کی، مگر پھر اگلے چند دن میں ہماری بات چیت معمول بننے لگی۔ کبھی میں اس سے نوٹس لیتا، کبھی کسی موضوع پہ بحث کر لیتے، کبھی بس لائبریری میں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیتے۔ میرے دوستوں کو اب کھل کے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں بدل رہا تھا، لیکن میرے اندر ایک خوف اب بھی تھا کہ آخر وہ مردہ لڑکی آخر زندہ کیسے ہو گئی تھی۔ میں اکثر سوچتا تھا، اگر وہ واقعی مردہ خانے میں تھی تو یہاں کیسے تھی؟ کیا وہ میرا وہم تھا یا پھر کچھ اور؟ جب میری اور ماہنور کی کچھ دوستی ہو گئی تو میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا کہ میں نے اس کو پہلی بار کہاں دیکھا تھا۔ میں نے اس کو یہ بھی صاف صاف بتا دیا تھا کہ مجھے اس سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی۔ میری بات سن کے ماہنور نے مجھے حیرانگی سے دیکھا اور پھر ایک دم سے اداس ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے جو بتایا وہ سن کے میں بھی اداس تو ہوا ہی، مگر میرا خوف بھی قدرے کم ہو گیا۔ ماہنور مجھے بتانے لگی کہ میں نے اس دن مردہ خانے میں جس لڑکی کو دیکھا وہ ماہنور کی ہی جڑواں بہن تھی۔ اس کا نام مہجبین تھا۔ اس کی موت ایک حادثے میں ہو گئی تھی۔ میں کچھ لمحوں تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ وہ آنکھیں جو عام دنوں میں مجھے چمکتی ہوئی نظر آتی تھیں، اس دن عجیب سی بجھ چکی تھیں۔ ماہنور نے مجھے اپنی بہن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ اس کا نام مہجبین تھا۔ وہ دونوں ایک جیسی تھی۔ بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ان دونوں کو پہچاننا مشکل ہوتا تھا، اور پھر ایک دن وہ ایک حادثے میں چلی گئی اور میں نے اسی کو دیکھا تھا۔ میرے گلے میں جیسے کچھ پھنس گیا۔ میرے ذہن میں فوراً وہ منظر لوٹ آیا تھا، سرد سنسان کمرہ، فریزر کا دروازہ اور ایک چہرہ جیسے وہ سو رہی تھی۔ تب مجھے سمجھ آ رہا تھا وہ کیوں مجھے اتنی حسین اور پرسکون لگ رہی تھی۔ موت نے اس کے چہرے کو عجیب ایک معصومیت دے دی تھی۔ اس دن سے ہماری بات چیت زیادہ ہونے لگی۔ پہلے ہم صرف کلاس یا لائبریری میں ملتے، پھر کبھی کیفے میں ایک ساتھ بیٹھنے لگے تھے۔ میں نے پہلی بار اسے ہنستے ہوئے دیکھا اور اس کی آواز میرے دل کے اندر کہیں محفوظ ہو کے رہ گئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب ایک شام بارش کے بعد کا وقت تھا، ہم یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے تھے۔ گھاس گیلی تھی اور ہمارے ارد گرد بارش کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ تب میں نے اس سے محبت کا اظہار کیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چونکی اور پھر مسکراتی۔ شاید وہی دن تھا جب مجھے لگا کہ ہمارے درمیان کچھ نیا جنم لینے لگا تھا۔ پھر ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس کا رویہ بھی میرے ساتھ بدل رہا تھا۔ وہ بھی میرے ساتھ کھل کے بات کرنے لگی تھی۔ اس شام کی یاد آج بھی میرے دل کے سب سے نرم گوشے میں محفوظ ہے۔ وہ دن کسی عام دن جیسا نہیں تھا۔ میں اور ماہنور یونیورسٹی کے کیفے کے ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ وہ تھوڑی دیر تک میری طرف دیکھتی رہی اور پھر مجھے کہنے لگی کہ میں بھی تم سے محبت کرنے لگی ہوں، اور وہی وہ لمحہ تھا جیسے میرے لیے وقت کو روک دینے والا تھا۔
कैफ़े की आवाज़ें, खिड़की के बाहर बारिश और मेरे दिल की धड़कन सब एक साथ जमी हुई थी। मैं बस उसे देखता रह गया और शायद मेरी आँखों में वो सब जवाब था जो मेरे दिल में शोर मचा रहा था। उस दिन के बाद से हमारा रिश्ता बदल गया था। हम पहले की तरह सिर्फ क्लास फेलोज़ या दोस्त नहीं रहे थे, बल्कि हम एक दूसरे के साथ ख्वाब देखने लगे थे। और फिर जैसे ही मेरी डिग्री मुकम्मल हुई, खुशकिस्मती से मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। जब नौकरी मिल गई तो मैंने खुद अम्मा से महानूर के लिए बात की, क्योंकि मैं जानता था कि अम्मा मेरे लिए लड़की ढूंढ रही थी। अम्मा को मैंने उस दिन हस्पताल वाली बात भी बता दी। अम्मा मेरी बात सुन के पहले तो मुझे डांटने लगी कि मैंने उनसे झूठ क्यों बोला था, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। आज मेरी और महानूर की शादी को 6 महीने हो चुके हैं। आज भी मुझे ये सोच के हंसी आती है कि मुझे एक ज़िंदा लड़की के बजाय एक मुर्दा लड़की से मोहब्बत हुई। और जब तक मुझे हकीकत मालूम नहीं हुई, मुझे ऐसा ही लगता था कि शायद वो मुर्दा लड़की ज़िंदा हो गई थी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जिससे मोहब्बत की उसे पा भी लिया। अपने दोस्तों की तरह मैं फ़जूल किस्म की दोस्तियों में नहीं पड़ा, क्योंकि ये अच्छी बात तो नहीं है ना। लेकिन आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो कहीं न कहीं खौफ की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ जाती है कि अगर उस रात वाक़ई में कुछ हो जाता तो।